Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوست بزرگ، اس سے پہلے جو آیاتیں گزر چکے ہیں، ان المتقین فی جنات وعیون، پہلے منکرین قیامت کا رد اور ان کا سزا کا بیان ہوا، پھر ان کی بالمقابل متقی اور ایماندار لوگوں کا حال اللہ نے ذکر کیا کہ وہ باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے، پروردگار کی نعمتیں حاصل کر کے نہایت خوش ہوں گے، کیونکہ وہ دنیا کی زندگی میں نیکیاں کماتے رہیں، رات کے وقت اللہ کی حضور مناجات کرتے تھے اور اس کی عبادت اور ذکر میں بہت سا وقت صرف کرتے تھے، اور اس کی عبادت اور ذکر میں بہت سا وقت صرف کرتے تھے۔ مزید وہ سحری کی وقت اٹھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے تھے، اور گویا راتوں کا قیام اور سحریوں کا استغفار ان کے معمول تھا۔ اب میرے دوستوں، آج پہلے آیات اللہ نے انہی متقیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس دنیا کی زندگی میں اپنے مالی حقوق بھی دیانتداری کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کی اموال میں سائل اور محروم کے لیے حق ہے، ان کی اموال میں سائل اور محروم کے لیے حق ہے۔ اللہ نے نیکی کمانے والوں کی یہ بھی ایک صفات بیان کی ہے، جو متقی ہے، اللہ سے خوف خدا رکھنے والے، اللہ کی ڈر جن کی دلوں کے اندر ہے، اللہ نے سب سے پہلے ان کی ایک صفات یہ بیان کی، وہ جنت میں ہوں گے، باغوں میں ہوں گے، جس کی سامنے نہریں بہتی رہتی ہوں گے اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی ایک صفت ان کی بیان کی اللہ نے کہ نیکی کمانے والوں کی یہ بھی ایک صفت بیان کی ہے۔ دوسری صفت اللہ رب العزت نے ان کی یہ بھی بیان کی ہے کہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو بہت کم سوتے اور اللہ کی حضور میں مناجات کرتے تھے اور اس کی عبادت اور اس کی ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے، اور پھر سحری کی وقت بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے تھے، گویا کہ وہ پورے کے پورے راتوں کا قیام اور سحریوں کے استغفار ان کے معمول تھا۔ میں تیسری صفت یہ بیان کی ہے کہ اللہ نے نیکی کمانے والوں کی یہ بھی ایک صفت بیان کی ہے کہ اللہ کی عطا کردہ روزی میں سے مانگنے والوں اور محروم اشخاص کا حق پورا طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ جو لوگ محروم ہیں اور جو سائل ہے سوار کرنے والے، ان کا حق بھی پورا ادا کرتے ہیں۔
اس حق سے متعلق مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہے. بعض اس سے فرض حق یعنی زکوٰۃ پر محمول کرتے ہیں، جو کہ ہر صاحب نصاب پر فرض ہو جاتی ہے بقدر نصاب. زکوٰۃ تو ہر حال میں بلا شبہ فرض ہے، اور اس کی فرضیت کا واضح اعلان اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بار بار فرما دی ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. جگہ جگہ بار بار اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے بارے میں ذکر فرمایا. تاہم اس مقام پر جس کا تذکرہ ہے وہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے. حضرت فاطمہ بنت قیس کی روایت میں ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد مبارک ہے کہ ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، یعنی مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیات 177 میں ہے کہ نیکی کے کام یہ ہے کہ مال کے محبت رکھنے کی باوجود اپنے رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کو بھی مال دیا جائے، یعنی مسافروں کو بھی ان کی حصہ دیا جائے ان مالوں کی. پھر والسائلین وفی الرقاب، اور یہ کہہ کر یہ بھی بیان کر دی ہے کہ اس میں مانگنے والے اور قیدیوں کا بھی حق آ گیا ہے. جو مانگتی ہیں وہ مانگنے والے، سائل، اور پھر قیدیوں کا حق بھی آ گیا ہے، جیسا کہ سورہ دہر کے اندر اللہ نے فرمایا مسکینوں و یتیموں و اسیرا، مسکینوں و یتیموں و اسیرا. بہرحال یہ انفاق زکوٰۃ کے علاوہ ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا حکم تو اگلے حصہ میں آ رہا ہے، لیکن یہاں جو اللہ رب العزت نے ذکر کی ہے یہ صرف وہ مال ہے جو زکوٰۃ کے علاوہ ہے. اور اللہ رب العالمین اگلے آیات میں جو فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، یعنی ایسے لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کی عطا کردہ روزی میں سے مانگنے والے اور محروم اشخاص کا پورے طریقہ سے حق ادا کرتے ہیں. محروم اشخاص اور مانگنے والوں کا بھی پورا حق ادا کرتے ہیں. یعنی لوگ یہ سمجھ رہے ہوتی ہیں کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی یہ مال کی جو گندگی ہے وہ زکوٰۃ ہے. اپنے مال کی گندگی کو نکال دی جائے یعنی زکوٰۃ کو، تو میں ہمارے مال پاک ہو گئی. تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حضرت فاطمہ بنت قیس کی روایت ہے، فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے مالوں میں ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، تمہارے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا سورہ بقرہ کی آیات میں بھی ہے، آیات نمبر 177 میں ہے کہ نیکی کا کام یہ ہے کہ مال کے ساتھ محبت رکھنے کی باوجود اپنے رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کو بھی اپنے مال کے حصوں میں سے دیا جائے. پھر ساتھ ساتھ والسائلین وفی الرقاب، یہ کہہ کر اللہ رب العالمین سوال کرنے والوں کی اور جو قیدی ہے ان کی ساتھ بھی تعاون کے لیے فرما دی ہے کہ ان کے لیے بھی وہ مال خرچ کی جائے. آگے میں اللہ نے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، یعنی ایسے لوگ نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، یہ فرمایا. وہ تو امام ابو بکر جساس لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اس امر پر سلف کا اتفاق ہے، سلف صالحین کے یہ اتفاق کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ واجبات ہیں، مثلاً کہ جن کی اولاد کے پاس مال ہو اور والد غریب ہو، والد کے پاس کچھ کھانے پینے کا ذریعہ نہ ہو، تو ان صورتوں میں کہ والدین محتاج ہو اور
औलाद साहिब माल है तो औलाद पर वाजिब है को खर्चा उठाना उनके ऊपर कि अपने वालिदैन के खर्चा उठाए। इसी तरीक़ा से इमाम अबू हनीफा और इमाम अहमद फरमाते हैं किसी मालदार आदमी की अकरबा अगर मोहताज है, उनके पास कोई ज़रिया माश नहीं है, उनकी रिश्तेदार अजीज़ व अकारिब अगर मोहताज है, गरीब है, तो उन पर भी वाजिब है कि तू अपना माल खर्चा करे उनके लिए, उन पर वाजिब है। एक तो ये है कि वालिदैन ज़ईफ़ हो चुके हैं या मोहताज है, उनके पास रकब नहीं है, लेकिन औलाद मालिक निसाब हो और औलाद के पास माल हो तो औलाद के ऊपर वाजिब है कि अपने बाप के लिए खर्चा करे। और इसी तरीके से अजीज़ व अकारिब भी अगर हो तो वो भी मोहताज है, उनकी पास कोई ज़रिया माश नहीं है, तो उन सूरतों में उनके ऊपर भी वाजिब है कि अपना अजीज़ व अकारिब की देखभाल भी करे और उनके लिए माल खर्च करना उनके ऊपर वाजिब है। हज़रत अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाह अलैहि जो फरमाया, इस पर सल्फ़ सालिहीन ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला की है और अपने अजीज़ व अकारिब अकरबा के अलावा भी कोई मामलात मजबूर हो जाता है तो मालदार आदमी की ज़िम्मे वाजिब है। कोई मुसलमान मजबूर हो जाता है, यानी अजीज़ व अकरबा के अलावा, अजीज़ व अकारिब के अलावा अगर कोई मुसलमान मजबूर है, यानी जैसे इस वक्त में पूरे पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान हैं, सैलाब से लोग मुतासर हुए हैं, कश्मीर से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक, खैबर पख्तूनख्वा से लेकर सिंध, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में इस किस्म की सैलाब हुए हैं कि 75 सालों में भी इतनी बड़ी सैलाब नहीं आया पाकिस्तान में। और 3 करोड़ के करीब लगभग लोग मुतासर हुए, 1000 से ऊपर लोग शहीद हो चुके हैं, लोगों की घर तबाह हो चुके हैं, माल मवेशियां सारे तबाह और बर्बाद हो चुके हैं, लोगों की फसलें और खेतियां तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। अब वो लोग अपने बच्चों को लेकर, जो दूध पीने वाले बच्चे, अपने पिलाने के लिए दूध नहीं है उनके पास, और जो लोग अपने घरों में सुकून से रहने वाले लोग आज बेसुकून अपने रास्तों में बेसहारा बैठे हुए हैं। जो बड़े मालदार थे, जो गरीबों को माल तकसीम क्या करते थे, मोहताजों के लिए गरीब और अजीज व अकारब को देखते थे, आज वो खुद भी मोहताज हो चुके हैं। जो मालिक निसाब थे आज वो मोहताज और फकीरी पर आ चुके हैं। इन हालतों में मेरे दोस्तों, जिन मुसलमानों के पास अल्लाह ने माल दी है, दौलत दी है, तो ऐसे मुसलमान भाई जो ताजिर है, जो सरमायादार है, जो तुजार है और जो सियासतदान हो, जो बड़े बड़े मेल कारखाना चलाने वाले और जो बड़े अरबपति करोड़पति है, जो बैरून ममालिक में रहने वाले मुसलमान भाई, पाकिस्तानी भाइयों, आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप पर ये वाजिब है कि इसकी हाजत बरारी करें, इसकी हाजत पर है, इसके हाजत को पूरे करें। इसी तरीके से कि आपके मुल्क के लोग सैलाब ज़दगान हैं, सैलाब में लोग इंतहाई परेशानी मुब्तला है और सैलाब की वजह से लोग इंतहाई कश्मकश की हालत में अपना वक्त गुजार रहे हैं। तो लिहाजा तमाम मुसलमान भाइयों के ऊपर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है, बल्कि आपके ऊपर वाजिब है कि आप उनके हाजत बरारी करें। और इसी तरह दौरान सफ़र अगर कोई मुसलमान माल ज़ाया कर दी है, माल उनके ज़ाया हो गए और सवारी गुम हो गई या कोई उनके साथ हादसा पेश आ गया या रास्ता मुनक़ाते हो गए, तो उसका खर्चा भी बर्दाश्त करना भी दूसरे मुसलमान पर लाजिम आता है। जिनकी पास अल्लाह ने माल दी है, जिनको अल्लाह ने माल अता की है, ऐसे मालदारों के ऊपर वाजिब है
کہ وہ مسافروں کے لیے بھی مال عطا کریں، مسافروں کو بھی مال دیں جو اپنے راستہ گم ہو گئی ہیں یا سواری کھو گئی ہیں، یا پھر ان کی ساتھ میں کوئی حادثہ منقطع ہو گئے، یا پھر کوئی حادثہ پیش آ گیا یا راستہ ان کا منقطع ہو گیا ہے۔ میرے دوستوں، آج تو یہ حالت پاکستان کی اس وقت میں یہ ہے کہ لوگوں کے اپنا گھروں سے پہنچنے کا راستہ نہیں ہے، ایک شہر سے دوسرا شہر کی راستہ منقطع ہو چکے ہیں۔ یہ اگرچہ مقیم علاقائی لوگ ہیں، مقیم ہیں، لیکن یہ مسافروں سے بھی زیادہ خطرناک حالت پر ہے کہ ان کو دیکھ بھال کرنے والے کوئی نہیں، اور ایسے مقام ہیں کہ ان کے لیے ریشن تک پہنچانا مشکل ہو چکے ہیں۔ تو لہذا پورے مسلمانوں کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے خشک دودھ ہے یا پینے کے پانی ہے یا دیگر سامان ہو، یا مالی اعتبار سے ان کو امداد دی جائے، ایسے لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لینا بلکہ آپ کے اوپر واجب قرار دی ہے۔ ہمارے علماء بزرگ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے ٹویٹر پر جو ہے اپنا نمبر دیے ہوئے ہیں، حضرت کی نمبر آپ لے لیں، ہمارے اسکرین پر بھی آپ کو نمبر مل جائیں گے، آپ ان کی نمبر لے کر ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالیں اور پھر دارالعلوم کراچی تک پہنچ کر پانی کا جو ہے یا پھر خشک دودھ وغیرہ ساتھ لے کر وہاں پہنچیں اور وہاں جمع کرائیں۔ اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے لوگ کراچی کے اندر ہیں، بہت سارے ویلفیئر وغیرہ ہیں جو لوگ جمع کر رہے ہیں سیلاب زدگان کے لیے، تو ان کے لیے بھی آپ انتظامات فرمائیں۔ میرے دوستوں، آگے میں فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کی مالکان سے بھی فرمایا کہ ان کو حقوق ادا کیا کرو۔ جو جانور پالنے والے ہیں، جن کے پاس پالتو جانور ہیں، تو وہ جانوروں کے مالک سے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حقوق ادا کیا کرو۔ جانوروں کا ایک حق تو اللہ نے ان کی گردانوں میں رکھا ہوا ہے، یعنی زکوٰۃ۔ جب جانور نصاب کو پہنچ جائے تو ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اور دوسرے حق یہ ہے کہ جب تم اونٹنیوں کو پانی پلانے کے لیے گھاٹ پر لے جاؤ تو ان کا دودھ دو کر محتاجوں کو بھی دو، اور راستے میں کوئی مسافر بغیر سواری کی جا رہا ہے تو اس کو سوار مہیا کرو۔ اس قسم کے حقوق وہ بھی ہے جو زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ تو یہ فرمایا جو مسلمان خدا کی وحدانیت اور قیامت پر صحیح یقین رکھتے ہیں وہ مالی حقوق بھی ادا کرتے ہیں، اور اگر اللہ کی خوف جن کی دلوں کے اندر نہ ہو اور قیامت پر صحیح یقین نہیں رکھتا ہو تو اپنے مالوں کا بھی پورا حصہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ اور جن کو قیامت کے دن کے اوپر یقین ہو، جو یقین رکھتے ہو، اور پھر وہ اللہ کی خوف، اللہ کی ڈر ان کی دلوں پر ہو، اور پھر اللہ کی دربار میں وہ رات کو جگ کر مناجات کرتا ہو، اور پھر سحری کی وقت میں میرے دوستوں اپنے گناہوں کی معافی کا طلب کرتا ہو، تو ایسے لوگ میرے دوستوں ان لوگوں کے بارے میں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اللہ نے ان کو جو مال عطا کی ہے وہ اپنا مال میں سے ایسے لوگوں کو بھی دیتے ہیں جو راستے کا مسافر ہو، جن کی مال ضیاع ہو چکی ہیں، جو قسم بقسم کی حادثات جن کے اوپر پیش آ گئی ہو یا راستہ منقطع ہو گیا ہو، تو ان صورتوں میں یہ لوگ دنیا کے اندر بھی نیکیاں کمانے والوں میں ہے اپنا مال کے ذریعے سے۔ میرے دوستوں آگے میں فرما رہے ہیں سائل اور محروم کون ہے۔ ایک سائل ہے جو سب سے پہلے آیات گزرے ہیں، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ سائل کون ہے اور محروم کون ہے؟ یہاں پر اللہ رب العزت نے دو قسم کا ذکر فرمایا مستحقین کے بارے میں۔ دو قسم کے مستحقین ہیں، یعنی سائل اور محروم۔ سائل وہ ہے جو محتاج ہے اور از خود دوسروں سے سوال کرتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ محروم کون ہے؟ وہ ہے جو کسی سے سوال نہیں کرتا ہے، اپنا سفید پوشی کی وجہ سے وہ خاموش رہتا ہے۔
بعض کہتے ہیں کہ محروم وہ شخص ہے جو خود سوال نہیں کرتا، حالانکہ اس کے پاس کچھ نہیں، مگر عزت نفس کی خاطر کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتا ہے، عفیف اور پاکدامان ہے۔ اور بعض فرماتے کہ محروم سے مراد وہ شخص ہے جو پہلے خود بھی مالدار تھا، مگر حوادثات زمانہ آنے سے محروم کر دیا گیا، یعنی وہ محروم ہو گیا۔ جیسے ابھی سیلاب زدگان ہیں، پہلے بڑی مالدار تھا اور ان کو بڑی مال متا تھے، بڑے مال مویشیاں وغیرہ تھے، خوب بڑے زمیندار تھے، لیکن سیلاب آ کر اس کی تمام تر چیزوں کو بہا کے لے گئے سیلابی ریلا نے۔ تو ان صورتوں میں تو یہ بھی تو محروم میں شامل ہے نا بھائی۔ جب یہ محروم میں شامل ہے تو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کسی کا کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا، پہلے مالدار تھا لیکن بعد میں کوئی حادثاتی طور پر وہ غریب اور محتاج ہو گئے، لیکن کسی کی سامنے منہ نہیں کھولتا ہے۔ ایک تو مانگنے والے ہیں اور بہت سارے لوگ بالکل خاموش ہیں کہ بھائی وہ تو لوگوں کو زکوٰۃ دیا کرتے تھے، لوگوں کو خیرات دیا کرتے تھے، لوگوں کو صدقات دیا کرتے تھے، لیکن آج وہ خود بھی پریشان ہیں۔ تو کہا کہ جیسے بھی محروم ہیں یا کسی نے کوئی تاوان پڑ گیا ہو نہ، یا اور کوئی باتیں ہیں، تو اس کی زکوٰۃ پڑھنے سے بھی آپ زکوٰۃ دے سکتا ہے نہ، ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ ایسے شخص بھی محروم یا مستحق کی زمرے میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مستحق گروہ وہ بھی ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، سورۃ البقرہ آیات نمبر 283، جو اللہ کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ وہ کون ہے بھائی؟ اللہ کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ ان میں وہ دینی طالب علم ہے جو دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، مفتی بننے کے لیے آتے ہیں، عالم بننے کے لیے آتے ہیں مدارس میں، جو تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے کوئی دیگر کام کاج نہیں کر سکتے ہیں وہ، تو ان کی لباس، خوراک اور دیگر تعلیمی اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کا پورا کرنا بھی صاحب مال حضرات پر واجب ہے۔ ان مدارس کے طلباؤں کو دیکھنا بھی صاحب مال حضرات کے اوپر یہ واجب ہے۔ جو بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، جو کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں، ان کے اوپر واجب ہے کہ ان کا بھی دیکھ بھال کی جائے۔ اسی طریقے سے جہاد میں جانے والے نادار لوگ جو اسلحہ اور زادراہ کا انتظام نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کی مالی اعانت بھی مالدار لوگوں پر واجب ہے۔ جہاد میں جانے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ جائیں تو ان کے لیے اسلحہ، دیگر سامان وغیرہ چاہیے، زاد و سامان چاہیے، تو ان زاد و سامان کے لیے ان کو بھی، ان کے اوپر بھی مالداروں پر واجب ہے کہ ان کو بھی وہ سامان دی جائے۔ بعض لوگوں کا تو حق اللہ نے زکوٰۃ اور صدقات کی فنڈ سے مقرر کر دیا، اور بعض وراثت میں حصہ دار بن جاتے ہیں نہ۔ البتہ کچھ جاندار مخلوق ایسے بھی ہیں جن پر خرچ لازم ہے، کچھ جاندار ایسے جن پر خرچ لازم ہے، خرچہ کرنا۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارکہ ہے، فی کل ذا کبد، فی کل ذا کبد رطبۃ صدقۃ، ہر زندہ جگر رکھنے والے چیز پر صدقہ ہوتا ہے، ہر زندہ جگر رکھنے والے چیز پر بھی صدقہ ہوتا ہے۔ اس سے مراد جانور ہے، ان کی خوراک کا انتظام کرنے والے لوگ صدقہ کا ثواب پاتے ہیں۔ جو آپ گھروں میں بھینسیں یا بکریاں یا دیگر مواشی وغیرہ آپ نے رکھے ہوئے ہیں، تو جو لوگ اس کی انتظامات کر رہے ہوتی ہیں، تو ان کو ان کی انتظامات کرنے کی بنیاد پر یہ صدقہ کی ثواب ان کو ملے گا، وہ صدقہ کے ثواب وہ پانے والے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بدکار عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، تو اللہ نے اس کی بدلے میں اس کو، اس فاحشہ کو جنت میں داخل فرما دیا۔ ایک کتا کو، کیونکہ جاندار، میرے دوستوں آپ دیکھو کچھ جاندار، آپ اپنے گھروں کے اندر مواشیاں، بکریاں وغیرہ بھی پالتے ہو،
آپ کے گھروں میں بلیاں بھی ہوتی ہیں میرے دوستوں، آپ اگر اس کو کھانا دے رہے ہو تو یہ بھی صدقے ہے، یہ بھی صدقے ہیں، اس کو آپ کو صدقے کی ثواب ملے گا۔ کہا کہ ایک فاحشہ عورت اپنے فحاشت کے لیے نکل پڑی ہے، اور جب کتے کو دیکھ رہے کہ ہانپ رہی تھی، کتے دیکھنے کے بعد اس نے کیا کری میرے دوستوں کہ اس کے پاس پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، اپنے دوپٹے کو کنواں کے اندر ڈالی اور اٹھا کر اس کے منہ میں رکھے، اور اس سے وہ پیاسے اس کے بجھ گئے، جس کی بنیاد پر اللہ پاک پروردگار عالم نے اس فحشہ عورت کو جنت عطا فرما دی ہے۔ تو نہیں معلوم میرے دوستوں، کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ میں اپنا اعمال کے ذریعے سے جنت میں چلے جاؤں تو مشکل ہے میرے دوستوں۔ اللہ رب العزت کسی نہ کسی ذریعے سے لوگوں کے اوپر مہربانی فرماتی ہیں، نہیں معلوم کس بلائی کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کو جنت عطا فرما دے اور آپ کے اوپر مہربانی فرمائے۔ کوئی بندہ اپنے اعمال کے ذریعے سے جنت جا سکتے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے اعمال سے، نہیں معلوم میرے دوستوں کہ آپ اپنے اعمال کے ذریعے سے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، تو لہٰذا اللہ رب العزت اپنے مہربانی سے آپ کو عطا فرمائیں گے یقیناً۔ تو اسی طریقے سے ان کی معلوم ہے محتاجوں کے لیے بھی حق ہے جو سوال کرتے ہیں، ایک سوال کرنے والے کی، دوست سے محروم کی۔ اب محروم کے بارے میں نے بتا دیا میرے دوستوں، پھر سوال کرنے والے جو سوال کرتے ہیں، نادار کے جو سوال سے بچتے ہیں اور جن کا کوئی حق مقرر نہیں ہے، یہ ان کے لیے جو قیامت پر یقین رکھتے ہیں، یہ اللہ نے ان متقیوں کی صفت کے طور پر بیان فرمائیں جو جنت میں جا کر اللہ کے انعامات حاصل کرنے والے ہیں اور اس سے پہلے دنیا میں بھی نیکی کے کام کرتے رہیں۔ سورت کی آغاز میں وہ کوئی قیامت سے متعلق اللہ رب العزت نے آسمانی نشانات کا ذکر کیا تھا، اب اس سلسلہ میں بعض زمینی نشانات کا بھی اللہ نے ارشاد فرمایا، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ۔ اب یہاں سے زمینی نشانات شروع ہو جاتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے کہ زمین میں بھی نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے، یعنی قیامت جو برحق ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمانی تمام چیزوں کو ذکر فرما کر اس بات کے اوپر یقین دلایا ہے کہ جو آسمان بنانے والے ہیں، چاند و سورج اور ستارہ کواکب کو بنانے والے، جو بارشیں برسانے والے، میرے دوستوں ایک طرف سے دوسری طرف ہواؤں کے ذریعے سے بادل کو ہکا کر برسانے والے، بارشیں برسانے والے، وہی اللہ پاک پروردگار عالم کے لیے کیا قیامت قائم کرنا مشکل ہے؟ پھر اللہ رب العالمین زمین کی حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں کہ زمین کے اوپر بھی بہت سارے نشانیاں ہیں، جیسے انسان ہے، حیوان ہے، چرند ہے، پرند ہے، دریا ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہے، جنگل ہے، صحرا ہے، لاتعداد قسم کے کیڑے مکڑے ہیں۔ اس کے علاوہ سمندر میں میرے دوستو سمندری مخلوق کا شمار تو کیا نہیں جا سکتا ہے۔ اگر انسان ان چیزوں میں غور و فکر کرے تو اللہ کی قدرت تامہ اور حقوق قیامت کا مسئلہ آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا۔ میرے دوستو زمینی حقائق دیکھ لیں۔ اب زمینی حقائق کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ بھائی یہ انگور کہاں سے آتے ہیں، میرے دوستو یہ سیب کہاں سے آتے ہیں، تم جو کھانا کھاتے ہو، ہمارے یہ بھائی بڑے بڑے چاول والے بریانی پکا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کہ وہ بریانی کی چاول کہاں سے آ رہے ہیں، کہ تم غور تو کرو، فکر تو کرو، سوچو، تفکر تدبر کرو۔ اگر تم سوچو گے اس کے بارے میں کہ تمہارے یہ انگور، یہ ترکاریاں، یہ اناج یہ کہاں سے آتے ہیں، اللہ رب العالمین فرما دے کہ میں آسمان سے پانی برساتا ہوں، برسانے کر ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو پاڑتا ہوں، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا، پھر اسی زمین سے کھجور اور پھر انگور اور ترکاریاں دیگر چیزیں نکل کر آتی ہیں۔ اسی طریقے سے کل قیامت کو جیسے دنیا کے اندر تم نے دیکھے جیسے بارش اللہ رب العالمین برساتے ہیں، ایسے کل اللہ پاک پروردگار عالم تمہارے موت کے بعد اللہ رب العالمین تمہارے بعد موت یعنی دوبارہ رب العالمین تمہیں مبعوث فرمائیں گے، موت کے بعد دوبارہ رب العالمین تمہیں مبعوث فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے تم اپنا قبر سے نکل کر آ جاؤ گے۔ تو فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ،
اور پھر تمہارے نفسوں میں بھی اللہ رب العالمین بہت سارے نشانیت رکھا ہے، پھر تم غور نہیں کرتے ہو؟ کیوں نہیں غور کرتے اس کے بارے میں کہ تمہارے اللہ رب العالمین نے ہاتھ دی ہے؟ آپ دیکھو اس تالو کے اندر کتنا لکھا ہوا بھائی، یہ 18 ہے۔ اب اس ہاتھ کے تالو کے اندر دیکھ لو بھائی، کیا بھائی 88 لکھا ہوا ہے، سیدھے ہاتھ میں دیکھ لو بھائی، نہیں 81، اور اس ہاتھ میں 18، کتنا ہو بھائی 99۔ آپ اپنے ہاتھوں کو دیکھ لو۔ تو اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی تو ایک نشانی ہے میرے دوستوں۔ پھر اللہ نے تمہیں وہ آنکھ عطا فرمایا، پھر تمہیں بولنے کا طاقت عطا فرمایا، یہ بھی تو تمہارے جسم کے اندر، تمہارے نفسوں کے اندر ایک قسم کی نشانیت ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور تمہارے روزی آسمان میں ہے، وَمَا تُوعَدُونَ، اور وہ کچھ بھی ہے وہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یعنی ظاہری اسباب میں آسمان کی طرف سے بارش ہوتی ہے تو مردہ زمین کو نئے زندگی ملتی ہے، مردہ زمین کو نئی زندگی ملتی ہے۔ اسی طریقے سے اس میں قوت رویدگی پیدا ہوتی ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا کر کاشت کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھل غلہ سبزیاں پیدا ہوتی ہیں جو انسان اور دیگر جانداروں کے خوراک بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ رزق کا تعلق آسمان کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہر چیز کا حکم تو آسمان یعنی عالم بالا سے ہی ہوتا ہے، جو بھی کچھ ہوتا ہے عالم بالا میں ہوتا ہے۔ اللہ پر پاک پروردگار عالم ملائے اعلیٰ کی جماعت کے سامنے اس کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر ذکر کرنے کے بعد پھر عالم سفلی میں جاتی ہیں، یہ عالم سفلی میں جا کر یہ عمل درآمد ہوتی ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں فَوَرَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پس قسم ہے پروردگار کی جو آسمان اور زمین کے رب ہے، اِنَّهُ لَحَقٌ، بے شک جزائے عمل برحق ہے، یعنی انصاف کی بات یقیناً واقع ہونے والی ہے، جو قیامت ہونے والی ہے اور انصاف کے دن جو قائم ہونے والے ہیں وہ یقیناً ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے اللہ سے ہواؤں کی دلیل بنا کر وقوع قیامت اور جزائے عمل کے برحق ہونے سے آگاہ کیا۔ جب کائنات کی کوئی چیز بھی فضول نہیں ہے تو پھر کائنات کی یہ پورا سلسلہ کیسے بے مقصد ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے پورے کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہے، جتنی بھی چیزیں بنایا، کوئی بے مقصد نہیں ہے، سب چیزیں مقصد کے لیے بنایا، سب چیزوں کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور کسی بے مقصد کسی چیز کو اللہ نے نہیں بنایا ہے۔ تو انسانوں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ان کی نفس کے اندر بھی بہت ساری نشانی رکھی ہے، جیسے کائنات کے اندر اللہ نے نشانیاں رکھی ہے، آسمان کے اندر اللہ نے نشانیاں رکھی ہے، اسی طریقے سے زمین کے اندر بھی اللہ نے نشانیاں رکھی ہے، اسی طریقے سے سمندر میں بھی اللہ نے نشانیاں رکھی ہے۔ میرے دوستوں آپ دیکھو چرن پرن سمندر دریا جنگلات کے اندر بھی اللہ نے بہت سارے نشانیاں رکھی ہیں۔ میرے دوستوں کوئی سمندر کوئی جنگل جو ہے خالی نہیں ہے، جہاں پر کوئی نہ کوئی کیڑے مکڑے ہزاروں قسم کی لاکھوں کروڑوں قسم کی کیڑے مکڑے اللہ رب العالمین ان کو بھی خوراک وہاں جاری فرما رہے ہیں، ان کو بھی اللہ کھانے دیتے ہیں، ان کو بھی اللہ رب العزت پینے دیتے ہیں۔ سمندر کی ہزاروں جانور میرے دوستوں ہزاروں سمندر کی سمندری جانور اللہ رب العالمین اس کو بھی کھانے پینے دے رہے ہوتی ہیں۔ میرے دوستوں تو اب تمہارے اپنے جسم کی وجود کے اندر دیکھ لو، تمہارے آنکھیں دیکھو، تمہارے کان دیکھ لو، تمہارے عقل کو دیکھ لو، تمہارے دماغ کو دیکھ لو، تمہارے ہاتھ کو دیکھ لو، تمہارے پاؤں کو دیکھ لو۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ کہ اللہ نے تمہیں عقل سلیم عطا فرمایا، آنکھ دی ہے دیکھنے کے لیے، اور عقل دی ہے سمجھنے کے لیے، کان دی ہے سننے کے لیے، اس کی باوجود بھی تم اللہ وحدہ لا شریک لہ کی چیزوں کے اوپر یقین نہیں کرتے ہو، اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اوپر ایمان نہیں لے کر آتے ہو۔ اگر ایسے نہیں کرتے ہو بل اولئک کالانعام، تم چار پائے جانور ہے۔ ایک جانور کو تم اگر کھانا پینا دیتے ہو اور وہ تمہاری چوکیداری کر رہے ہوتی ہیں، اور تمہیں رب العالمین تمہارے پرورش، تمہارے نگہبانی کرنے کے باوجود بھی، تمہارے نگرانی کرنے کے باوجود بھی اللہ پاک پروردگار عالم تمہیں سب کچھ کھانے پینے دیتے ہیں، اور پھر پوری کائنات کے اندر تمام تر چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی ہے، پھر بھی تم اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر تائب نہیں ہوتے ہو، اللہ کے اوپر ایمان لے کر نہیں آتے ہو، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان نہیں لے کر آتے ہو، تو تم تو چار پائے جانور ہے، بل ہم عدل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہو، اس سے بھی بدتر ہو۔ اولئک هم الغافلون، یہ تو سستی کرنے والے جاہل لوگ ہیں۔ یہ کیا ہے بھائی؟
جاہل ہے۔ اللہ ہم سب کو میرے دوستوں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک پروردگار عالم ہمیں فکر کرنے والے بنا دے۔ اللہ رب العالمین اپنے کائنات کو دیکھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اوپر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمائے کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ایک رب سے ہونے کا یقین۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کے اندر کامیابی، غیر کی طریقہ کے اندر ناکامی، اس بات کی یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے تو یقینا ہم کامیاب ہیں، ورنہ ہم ناکام ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔